السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا جن کوئی الگ مخلوق ہے اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہے۔ دراصل انس اور جن جو ہے وہ دونوں ہی انسان کی ہی دو کیفیت ہے، انسیت اور جنونیت والی۔ جن کا مادہ ہے جنن، جیم نون نون، اس پر تو بے انتہا آیتیں ہیں، تو سب کو تو نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایسا کرتے ہیں کہ صرف جان کے نام سے جو آیتیں آئی ہوئی ہیں اس کا بھی لوگ جن ترجمہ کرتے ہیں اور یہیں سے لیتے ہیں کہ بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو ہم صرف آج جان کو سمجھ لیتے ہیں، اور جان زیادہ جگہ نہیں آیا ہے، یہ صرف 7 جگہ آیا ہے۔ 4 مرتبہ سورہ رحمان میں ہے اور باقی 3 جگہ اور ہے۔ تو جان جہاں جائیں آج قرآن میں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو اس کے حقیقی فہم ہے واضح کروں گا، ساتھ ساتھ وضاحت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر 27 یعنی 15 کی 27، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں انہوں نے جن کو الگ ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جن کو ہم نے بے دھوئیں کے آگ سے پیدا کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بات انسان ہی کی خلق کی چل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بات کیا، والجان، جان کہا جاتا ہے یہ جو آپ کے اندر جان آئی، جیسے ہمارے ہاں روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ جسم اور روح، موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے اور جسم برقرار رہ جاتا ہے، تو یہ ایک ہندوانہ تصور کہ کچھ الگ ہے اور اس کو روح کو موت نہیں ہے۔ قرآن سے ایسا کہیں ثابت نہیں ہے کہ روح کو موت نہیں ہے اور جسم کو موت ہے۔ ہاں اس روح کو، اس کو دراصل اللہ جان کہتا ہے کہ آپ کے اندر جان پیدا ہے، یہ اسی کی بات ہو رہی کہ والجان، اور جان جو ہے خاص جان، خلق نہ ہو ہم نے اسے وجود دیا، من قبل پہلے سے، من نار السموم مساموں کی حرارت سے۔ سموم جو ہے السموم کر کے کیا ہے، جو جلد میں چھوٹے چھوٹے باریک سوراخ ہوتے ہیں اس کو مسام کہا جاتا ہے۔ تو خاص مساموں کی حرارت سے پہلے سے ہم نے جان کو اس سے وجود دیا۔ تو جان جب ہی آتی ہے جب آپ کے جلد کے جسموں میں، آپ کے مساموں میں حرارت ہوتی ہے، جیسے جسم ٹھنڈا پڑتا ہے آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ جو جان ہے اسے وجود دیا ہے پہلے سے، کب؟ جب مساموں میں حرارت ہے، مساموں میں حرارت سے ہی جان کو وجود دیا ہے۔ مساموں کی حرارت جیسی ختم ہوئی جان ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی پہلی آیت۔ اب آئیے آپ دوسری آیت، یہ ہے سورہ نمل اور اس کی آپ دیکھیے آیت نمبر 10۔ یہاں بھی لفظ جان استعمال ہوا ہے اور یہاں انہوں نے جان کا ترجمہ سانپ کر دیا۔ ایک جگہ جن کر رہے ہیں، دوسری جگہ سانپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اور تو اپنا عصا نیچے ڈال دے، پس جب اس نے اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سانپ ہے، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر لوٹ گیا اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ تو خوف نہ کھا، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ یہ ان کا مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پیش کر دو تم اپنا سہارا، فلما پس جب راہا اسے دیکھا، تہتز لہراتا ہوا یا تر و تازہ، کان نہا جیسے کہ وہ جان، جسم جان ہے، ولا مدبرن پلٹا پیٹھ کو، ولم یعقب اور نہیں یہ انجام ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف تو خوف نہ کھا، انی لا یخاف بے شک میرے پاس سے خوف نہیں کھاتے، یعنی بے شک میں خوف نہیں دلاتا ہوں، لدی المرسلون اپنے پاس سے مراسلہ دینے والوں کو۔ تو اس آیت میں جو بات واضح کی گئی ہے، جو اس میں ہدایت موجود ہے کہ موسیٰ کو کہا گیا کہ تم اپنا سہارا پیش کرو۔ موسیٰ اللہ کی کتاب کے سہارے تھا، کہ یہ عصا دراصل یہاں اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی اس وقت۔ بس جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو اسے تر و تازگی نظر آئی، جیسے کہ اس میں جان ہے۔ جس طرح آج آپ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کی آیتوں پر اگر صحیح عمل کیا جائے، اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو مردہ قوم زندہ ہو جائے گی، اور وہ پستی سے اتنی بلندی پر آ جائے گی کہ دنیا میں وہ غالب ترین قوم بھی بن جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. لیکن ہم نے اس کتاب کو اتنا مردہ بنا رکھا ہے، روایتوں سے، سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر، فقہا کے نام پر، مسالک کے نام پر اس کتاب کو ہم نے مردہ بنا دیا ہے. اس کے احکامات میں اتنی ملاوٹ کر دی ہے کہ وہ خالص بات اللہ کی رہی نہیں، اور جب خالص ہدایت پر عمل نہیں ہوگا تو وہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. تو موسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم اپنا سہارا پیش کرو، کیونکہ موسیٰ اللہ کی کتاب کے سہارے تھا. بس جب اس نے اس کو دیکھا، اس پر غور و فکر کیا، تو اس میں اسے ایک لہر نظر آئی کہ جیسے اس میں جان ہے. تو وہ پلٹا پیٹ پھر کہ یہ کیا کتاب، تمہارے پاس اتنی جاندار کتاب اور ہم نے اسے کیا بنا رکھا ہے، اور یہ انجام بھی نہیں مل رہا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تو خوف نہ کھا. تو جو بھی آج بھی اگر کوئی اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اسے یہ بات محسوس ہو تو وہ یہی کہے گا، اسے خوف محسوس ہوگا کہ یہ نہ کتاب سے انجام مل رہا ہے، نہ کتاب پر اس طرح سے عمل ہو رہا ہے. تو اللہ آج بھی یہی کہتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں، تم خوف نہیں کھاؤ. اور بے شک میں خوف نہیں دلاتا ہوں اپنے پاس سے مراسلہ دینے والے کو، جو اللہ کے احکامات کو پہنچا رہا ہے، جو اللہ کے مراسلے کو پہنچا رہا ہے، تو اللہ اسے خوف نہیں دلاتا ہے. جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لیتا ہے وہ پھر بے خوف ہو کر اس پر عمل کرتا ہے. اور وہ جب مراسلے کو پہنچا دیتا ہے، اس پر عمل کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں تو باکردار لوگ سامنے آتے ہیں، اور جب ایسے باکردار لوگ ملتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. جب اچھا معاشرہ بنتا ہے تو ایک اچھی ریاست کی طرف جاتے ہیں، اور جب اچھی ریاست بن جاتی ہے تو وہ نظام نافذ ہوتا ہے جسے دنیا طلب کرتی ہے، یعنی سلامتی والا نظام، دین اسلام. یہ تھی یہاں سے اس کی وضاحت. یہاں بھی جان جو یہ جن نہیں ہے، اور یہاں انہوں نے خود بھی جن نہیں کیا، سانپ کیا ہے. اب آئیے آپ تیسری جگہ، یہ سورہ قصص، القصص، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 31، یعنی 28 کی 31. اور یہ کہ ڈالو اپنا سا، پھر جب اس نے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، اور پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، ہم نے فرمایا اے موسیٰ آگے آ اور تو ڈر نہیں، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے. تو یہ آیت اور اس سے پہلے جو آپ کو میں نے آیت بتایا، دونوں آیتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تقریباً ایک ہی جیسی بات ہے. یعنی سورہ نمل اور سورہ قصص کی آیتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، پھر بھی اسے سمجھا دیتے ہیں. وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، اور یہ کہ پیش کرو تم اپنا سہارا. فَلَمَّا رَآهَا، پس جب دیکھا اسے، تہتز، لہراتے ہوئے، کانہا جان، جیسے کہ اس میں جان ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، پلٹا پیٹھ کو، وَلَمْ يَعْقِبْ، اور نہیں انجام ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، سامنے آؤ، وَلَا تَخَفْ، اور تم ڈرو نہیں، تم خوف نہیں کھاؤ. اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تم امن دینے والوں میں سے. تو یہاں بھی اس آیت میں جو پوری وضاحت ہے، جو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ تم ایک تو اپنا سہارا پیش کرو، یعنی اللہ کی کتاب کو پیش کرو. جب تم اس میں دیکھو گے لہراتے ہوئے جیسے کہ اس میں جان ہے، یعنی ایسی لہر دیکھو گے کہ جس میں جان موجود ہے، اور تم لوگ کیونکہ کتاب سے پھرے ہوئے ہو، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، پیٹھ پر رہ گئے ہو، اور یہ انجام تمہیں نہیں نظر آ رہا، تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ سامنے آؤ اور تم ڈرو نہیں. تو جو بھی اللہ کی کتاب کو سمجھے وہ سامنے آئے، ڈرے نہیں، کیونکہ بے شک وہ امن دینے والوں میں سے، وہ فساد نہیں چاہتا، وہ بگاڑ نہیں چاہتا، وہ قتل و غارت گری نہیں چاہتا، امن دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہی امن کا ہے. اللہ کا پیغام بھائی چارگی کا ہے، امن کا ہے، پرامن معاشرہ بنانے کا ہے، بہترین معاشرہ، سلامتی والا نظام دینے کی، کسی لیے غیر سلامتی والی بات ہی نہیں کرنی ہے. تو جو بھی اللہ کے احکامات کو سمجھے، اللہ کی بات کو سمجھے، تو وہ سامنے آئے، خوف نہیں کھائے، کیونکہ وہ امن دینے والوں میں سے ہے. اب آئیے آپ چوتھی جگہ، بلکہ یہ 3 ہو گیا، اور 4 جگہ جو اور ہے یہ پورا سورہ رحمان میں، یہ اب سورہ رحمان میں ہی آ جائیے، یعنی سورہ نمبر 55، اور اس کی پہلے آیت نمبر آپ دیکھیے 15، یعنی 55 کی 15. اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیے بات کی، وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور وجود دیا الجان کو، خاص جان، من مارج من نار، حرارت میں مرج ہونے سے. تو یہاں اللہ بتا رہا ہے، یہ انسان ہی کے خلق کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان کو جو ہم نے جان دیا، جو ہم نے اس کو جان کا وجود دیا تاکہ وہ چل پھر کے اپنا کام کر سکے، اپنی زندگی کو بحال کر سکے، یہ جو جان آئی وہ کب آئی؟ جب حرارت اس سے مرج ہوئی، جسم میں حرارت آئی، زندگی آ گئی، جسم کی حرارت ختم ہوگی، آدمی مر جائے گا. تو یہ جان دراصل
زندگی ہے، حیات ہے، اسی کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ خاص جان کو ہم نے وجود دیا ہے حرارت سے مرج ہونے سے۔ جیسے ہی آپ کی حرارت مرج ہوگی جیسے میں، تو آپ یہ جان والے ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اب اسی صورت میں آپ آگے آئیے، اس کی آیت نمبر ہے 56، 55 کی 56۔ ان میں نگاہیں نیچے رکھنی والیاں ہیں، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے ان سے قبل اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ، کیونکہ ان کے خیالوں میں تو صرف اور صرف جنسیت پھنسی ہوئی ہے یا بے مقصد کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، لہذا یہ پوجا پاٹ اور جنسیات سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہدایت کیا ہے، فی ہن، ان میں، قاصرۃ الطرف، تم مختصر کرتے ہو ہر طرف سے۔ قصر کہتے ہیں مختصر کو، قاصرات جب آ گیا تم مختصر کر رہے ہو، تو یہاں انہوں نے بلا وجہ اسے بند رکھنے والی اور نیچے رکھنے والی کر دیا، اور الطرف ہر اطراف سے، اس کو انہوں نے نگاہیں بنا دی۔ تو ان میں تم ہر طرف سے مختصر کر رہے ہو۔ لم یطمثہن، نہیں اسے انہیں چھوا ہے، نہیں انہیں کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ کب؟ انسن قبلہم ولا جان، انسیت والے پہلے سے اور نہ جان جو ہے، یہ جو جان والے ہیں یا انسیت والے ہیں، انسان کے اندر جان آ گئی وہ جان والا ہے۔ اب وہ جان والا چاہے انتہائی انسیت والا بھی کیوں نہ ہو، میل ملاپ والا ہو، نرم مزاج ہو، بردبار ہو، اس کو انس کہا جاتا ہے۔ تو اسے انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، کسے؟ کیونکہ وہ بات چل رہی ہے معاشرہ کس طرح سے بنائیں گے اور کیسے ترقی آئے گی، کیا کچھ آئے گی، اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ یقینی سی بات ہے، اس میں کوئی نیچے نگاہیں رکھنے والی نہیں آ رہی ہے، یا کوئی اس کا اللہ نے نام ہی نہیں دیا ہے، تو بلا وجہ اسے کیوں ملا رہے ہیں؟ تو ان میں تم ہر طرف سے مختصر کرتے ہو، انسیت والے پہلے سے اور نہ جان والے جو ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آ جائیے اسی صورت میں آیت نمبر 74، 74۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی ترجمہ کر رکھا ہے، اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ لم یطمثہن، نہیں انہیں ہاتھ لگایا، نہیں انہیں چھوا ہے، انسن جو انسیت والے ہیں، قبل ہم پہلے سے، ولا جان اور نہ جو جاندار ہیں۔ تو یہاں بھی بات وہی چل رہی ہے، نظام قائم کرنے کی، اس کی ساری باتیں چل رہی ہیں، اور اس میں یہ بات چیت چل رہی ہے۔ اس میں قطعی طور پر انسان اور جن کوئی دو الگ الگ مخلوق مخاطب نہیں ہے۔ تو نہیں انہیں ہاتھ لگایا، ان سے پہلے انسیت والے ہیں اور نہ جو جاندار ہیں۔ تو جانداروں میں سے انسیت اور جنونیت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو انہوں نے اس طرح سے کیا ہی نہیں جس طرح اللہ بتا رہا ہے۔ بات اس حوالے سے یہاں بھی کسی جن کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی حقیقت، یعنی جان جو ہے قرآن میں ہے وہ کہیں بھی کسی جن مخلوق کے لیے نہیں آیا ہے، کیونکہ جن کوئی الگ سے مخلوق ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہی کی ایک کیفیت ہے۔ اس کی ایک آیت رہ گئی تھی، وہ 55 کی 39، اس کو بھی دیکھ لیں، یہاں بھی لفظ جان آیا ہے۔ بس اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے متعلق خود کسی انسان سے اور نہ جن سے۔ یہ ہے ان کا مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دورانیہ، لا یسألو، نہیں یہ سوال ہوگا، ان ذنبہ، ان کی غلطیوں کے بارے میں۔ ذنب گناہ کو نہیں کہا جاتا، غلطی کو کہا جاتا ہے۔ انسن ولا جان، انسیت ہے اور نہ جاندار ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو انسیت والے ہیں اور نہ وہ جو جاندار ہیں، ان کی غلطیوں کے بارے میں اس دورانی میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پھر سوال نہیں کرے گا کہ تم نے غلطی کیوں کی تھی، کیا کچھ کیا تھا، تمہارے پاس ہدایت نامہ موجود تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ جو کچھ عمل کر چکے ہوں گے وہی سامنے آئے گا۔ اب وہاں یہ آپ کو اختیار نہیں ہوگا کہ آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، آپ نے زندگی میں اصلاح کیوں نہیں کر لیا تھا۔ تو یہ جو بات ہو رہی کہ پس اس دورانیہ ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، انسیت والے ہوں اور نہ جو جاندار ہوں۔ تو جو زندگی میں کتنے ہی جاندار کیوں نہ تھے، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ تھے، انہوں نے اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، غلطیاں کر رکھی ہیں، تو اب سوال نہیں ہوگا
تمہارے پاس ہدایت موجود تھی، تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اب نتیجہ بھگتنا صرف۔ تو یہاں بھی جان کوئی جن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں اتنی جگہ جان آیا تھا، یعنی 4 جگہ یہ سورہ رحمان میں، اور 3 اور وہ 7 ہی دفعہ ٹوٹل جان آیا ہے۔ میں نے ہر آیت کو آپ کو واضح کر دیا، اور کہیں سے بھی یہ کوئی الگ مخلوق جن ثابت نہیں ہوتی، یہ انسان ہی کی ایک کیفیت ہے۔ تو میرے خیال میں نے اچھی طرح واضح کر دیا، لفظی ترجمہ کر کے بھی بتا دیا، اور پھر آپ کو جملے میں بھی سمجھا دیا۔ پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔